اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. پیچھے ذکر ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے قیامت کے دن کے بارے میں، اور ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس فضل کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی حالت کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے. فرمایا کہ وما تکونوا فی شأن، اور نہیں ہوتا تو کسی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تو تلاوت کرتا اس سے کسی یعنی قرآن کا کچھ حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم کرتے ہو کوئی کام، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر حاضر جس وقت تم اس میں لگے ہوتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جو کوئی کام کر رہا ہے، نبی جس حالت میں ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور امتی اور لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے. تو یہاں بتا دیا کہ نبی کیا کرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور لوگ اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتا تو کچھ قرآن کا حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل، مگر الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر حاضر اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں لگے ہوتے ہو، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک تو عام لفظ ذکر کیا، شأن، یعنی کسی بھی حال میں آپ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور سے قرآن پڑھنے کا ذکر کیا، قرآن پڑھنے کا ذکر کیا خاص طور سے یہاں پر، جو کہ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سب سے زیادہ اہم تھا. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی گناتے ہوئے اور اپنا احسان جتلاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے پڑھنے کو بھی ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک وضاحت میں کر دوں، اور یہ وضاحت میں بار بار کرتا رہتا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے تو اس کو سمجھتے بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ بس صرف پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے. تو جہاں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت یا پڑھنے کے بارے میں کچھ آئے گا تو اس سے مراد، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس اس کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، اس کو سمجھا نہیں جا رہا. قرآن مجید میں جہاں پر بھی قرآن مجید کے پڑھنے کا ذکر آئے گا، تلاوت کا ذکر آئے گا، تو اس کا مطلب ہوگا سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں، وما تتلو منہ قرآن، اور نہیں تو تلاوت کرتا اس سے اس حالت میں کوئی قرآن، یعنی قرآن کا کچھ حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر حاضر اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. اور آگے عام اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ تو تمہارا عمل اور یہ نبی کی تلاوت، کیا کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے غائب نہیں ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں غائب ہوتی اور نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرے
کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں چھپتی نہیں غائب رہتی تیرے رب سے ذرے کی برابر بھی، ذرے کے برابر، ذرہ معمولی سا چھوٹا سے چھوٹا کوئی دانہ کوئی چیز ہوتی اس کو کہتے ہیں ذرہ، تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی غائب نہیں ہوتی تیرے رب سے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کوئی چیز زمین میں ہو، زمین کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، پوری کائنات میں کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرے کے برابر زمین میں اور نہ آسمان میں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی چھوٹی اس سے اور نہ ہی بڑی مگر یہ کہ بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ یعنی ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز اور ذرے سے بڑی کوئی چیز، بہت عموم آ گیا اس کے اندر، ہر طرح کا عموم آ گیا۔ ایک تو ذرہ تو ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے بہت، تو ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز، ذرے سے کوئی بڑی چیز، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں، کھلی کتاب، بیان کرنے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح محفوظ کا علم اللہ رب العزت کا علم ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرے کے برابر زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی مگر یہ کہ بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو تحقیق اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہے ان پر خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب علم میں رہتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، قریب کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے دوست، اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، وہ اللہ کا قریب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی آگے جو قیامت میں ہولناک حالات آنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان ہولناک حالات میں گرفتار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ پیچھے جو کچھ چھوڑ آئے اس کے اوپر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ آگے ان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ جب آگے بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی تو پیچھے جو کچھ چھوٹ گیا اس کے اوپر غم کہاں ہوگا ان کو۔ تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ یتقون کے معنی ڈرنے کے بھی بچنے کے بھی، اور دونوں میں بار بار بتا چکا ہوں کہ قریب قریب ہے، جس سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے، بچتا کس سے؟ جس سے ڈرتا ہے۔ تو گویا ایمان والے متقی پرہیزگار لوگ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کے قریب۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اچھے حالات ان کے اوپر آتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات کچھ مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ مشکل حالات بھی ان کے لیے فائدہ کا ہی ذریعہ بنتے ہیں، نفع کا ہی ذریعہ بنتے ہیں، نقصان کا ذریعہ نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کے کا اعتماد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر دنیا میں کچھ مشکلات آئیں بھی۔ تو اس طرح دنیا میں بھی ان کو
راحت ملتی ہے اور مشکل حالات میں بھی فائدہ ہی رہتا ہے. تو ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگانی میں اور آخرت میں. آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے نعمتیں اور جنت، بلکہ دنیاوی زندگانی میں ان کو کچھ ایسی علامتیں اور ایسی خوشخبریاں بھی ملتی رہتی ہیں جس سے وہ آگے کے لیے خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں تو اچھے خوابوں سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا اور آخرت میں تو ہے ہی بہرحال خوشخبری جنت کی. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کی خوشخبری آج کے دن یعنی قیامت کے دن باغات جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے بدلنا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو. اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوگا. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی مراد پانا، یہ ہے کامیابی. جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہے ان کے لیے کامیابی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے یا پرہیزگاری اختیار نہیں کی ان کے لیے نہیں ہے کامیابی. دنیاوی معلومات یہ کامیابی نہیں ہے. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. فرمایا ولا يحزنک قولهم، اور آپ کو غمگین نہ کرے ان کی بات، لوگوں کی کافروں کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. مختلف باتیں آپ کی رسالت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں مختلف باتیں الٹی پلٹی کرتے تھے، غلط کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو غم ہوتا تھا. تو فرمایا کہ آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں. ان العزت للہ جميعا، تحقیق عزت اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری. ان کی باتوں سے ان کے شرک کرنے سے اللہ کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی شان میں گستاخی کرتے تھے. شرک جو ہے شرک یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے. تو اس سے آپ غمگین نہ ہو، اللہ کی عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، ساری عزت اللہ ہی کے لیے. ورنہ ولا يحزنک قولهم، اور غمگین نہ کرے تجھ کو ان کی بات. ان العزت للہ جميعا، تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری. هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا جاننے والا. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی ہے، ان کے کرتوتوں کو جانتا بھی ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سنتا ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا بدلہ دے گا. اور فرمایا یہ جو فرمایا کہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ جو بھی کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو تحقیق اللہ ہی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں. آسمانوں میں پوری کائنات میں، اور جو کوئی زمین میں زمین کے اندر، سب اللہ کی مخلوق ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی مملوک ہے. سن لو تحقیق اللہ ہی کا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور فرمایا کہ اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو. ان يتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پکارتے ہیں، یہ اپنے خیالات اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. بس قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے، اندازے ہیں، قصے کہانیاں ہیں، علمی اور عقلی دلیل نہیں ہے. فرمایا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء،
اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو. فرمایا یتبعون الا الظن، تاکید کا انداز ہے کہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکل کرتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں. بس صرف اندازے ہیں، گمان ہیں، خیالات ہیں، قصے کہانیاں ہیں. کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے شریک ہونے کی. اور دیکھو اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بھی بنایا. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، وہی ہے جس نے کیا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ ایک زمانہ ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، تو وہ اسباب اللہ نے بنائے، تو اس زمانے کا وجود ہوا اور اس زمانے میں تم سکون حاصل کرتے ہو. تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے کیا تمہارے لیے رات کو، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام پکڑو. والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دکھانے والا. دن جو ہے وہ دکھانے والا ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے سورج کی وجہ سے، تو اس میں کام کاج کرتے ہیں لوگ. تو یہ سب اللہ تعالی کا نظام ہے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم آرام پکڑو اس میں. والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دکھانے والا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تحقیق اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. جو لوگ سنتے ہیں صحیح طرح، جو لوگ سنتے ہیں صحیح طرح، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا. یہ عیسائیوں کے ایک فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ نے بیٹا بنایا. اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، پاکی ہے اس کے لیے. اللہ تعالی پاک ہے ہر عیب و نقصان سے. بار بار یہ بات گزر چکی ہے پیچھے اور میں سمجھا چکا ہوں کہ اولاد ہونا یہ تو عیب اور نقصان کی دلیل ہے. اولاد کائے کے لیے ہوتی ہے؟ نسل جاری رکھنے کے لیے ہوتی ہے، معاون اور مددگار ہوتی ہے. اللہ کو اپنی بقا کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسانوں کو، مخلوق کو اپنی بقا کے لیے نسل کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی مدد کے لیے نسل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے. تو فرمایا سبحانہ، پاکی ہے اللہ کے لیے. هو الغنی، وہ بے احتیاج ہے، لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اولاد کی، نسل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں. سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی مملوک ہیں. اولاد نہیں ہے اس کے، نہ اس کو اولاد کی حاجت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی مضبوط، کوئی ٹھوس علمی عقلی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اور کوئی اللہ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کوئی علمی، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. علمی یعنی یقینی، کوئی باقاعدہ معتبر ذرائع، نبیوں کی باتیں ہیں. تو فرمایا کہ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس
کوئی دلیل اس کی؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم بولتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ پر ایسی بات بولتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ علم کہتے ہیں حقیقت، حقیقی جاننے کو، ایسے اندازوں کو نہیں، قصے کہانیوں کو نہیں۔ علم کہتے ہیں واقعتاً جو بات ہو، حقیقت ہو، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو جاننا کہتے ہیں۔ تو جو بات تم جانتے نہیں وہ اللہ پر کیوں بولتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، تمہارے پاس اس کا علم نہیں، تو کیوں اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم بولتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے تحقیق وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں چھٹکارا نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، نجات نہیں پائیں گے۔ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب نہیں کریں گے، تمہیں جہنم سے نجات نہیں دیں گے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہیے کہ تحقیق وہ لوگ جو باندھ رہتے ہیں اللہ پر جھوٹ چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ دنیاوی جو زندگی ہے یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، دنیاوی زندگانی کی وجہ سے حقائق بدلے نہیں جا سکتے، دنیاوی زندگانی کی وجہ سے، معلومات کی وجہ سے حقیقت سے آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ جو عقائد ہیں وہ حقائق ہیں، جو عقائد ہیں وہ حقیقتیں ہیں، ان کو ماننا چاہیے۔ فرمایا متاع فی الدنیا، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ دنیا میں کچھ ساز و سامان دیا گیا ہے، کچھ اسباب دیے گئے ہیں، یہاں تھوڑا سا بس فائدہ اٹھانا ہے، امتحان کے لیے آئے ہیں، پھر لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہیں سے آئے ہیں پھر وہی جانا ہے۔ فرمایا متاع فی الدنیا، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم چکائیں گے ان کو عذاب سخت بسبب اس کے جو کفر کرتے تھے۔ ہماری ہی طرف آئیں گے، پھر دنیا میں تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت ساز و سامان، اسباب و وسائل استعمال کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل روک نہیں لگاتا، ظاہر ہے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے تو کچھ مواقع فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن پھر آخر کو آنا ہماری ہی طرف ہے، پھر کفر کا بدلہ ملے گا سخت عذاب کی شکل میں۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم چکائیں گے ان کو سخت عذاب بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔